الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله۔ آج جو درس دینا چاہتا ہوں اس کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ شادیوں میں جو لوگ تحفے دیتے ہیں اور اسی طرح جو غم کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ دوبارہ اس سے زیادہ لینے کے امیدوار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تحفے کو سود قرار دیا۔ یعنی آپ نے شادی کے موقع میں ایک بندہ کو 1000 روپے دیا، جب آپ کے بچے کے شادی ہو یا آپ کی شادی ہو اور آپ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہے کہ مجھے 1000 کے مقابلے میں 1500 چاہیے، یا میں نے تو 1000 روپے دیا اور وہ مجھے 2000 روپے دیں گے، یا میں نے 1 کنستر گھی دیا تو وہ مجھے 2 کنستر گھی دیں گے، یا میں نے 1 بوری چینی دیا وہ مجھے 2 بوری چینی دیں گے، یا میں نے اس کے لیے 1 گاڑی کا وہ خرچہ دیا وہ مجھے 2 گاڑیوں کے خرچہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل کو سود قرار دیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اور اس سے زیادہ کے طالب ہوں تو اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتے۔ اس آیات کے بارے میں مفسرینوں کے 2 رائے ہے۔ یہ آیات چونکہ سورہ روم کے ہیں اور سورہ روم یہ مکی صورت ہے اور مکہ معظمے میں سود کا کوئی حرمت کا کوئی آیات نازل نہیں ہوئے، یہ سود کے جو حرمت کے نزول ہوا یہ مدینہ منورہ میں۔ تو بعض حضراتوں کا رائے یہ ہے جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابن جبیر کے، طاووس کے، مجاہد کے، قتادہ کے، اکرمہ کے، محمد بن کعب القرظی کی، امام شعبی کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد وہی سود ہے جو حلال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَلْتَمِسُ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، آپ جو پیسے دیتے ہیں اور آپ امید رکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ مل جائے۔ امام ضحاک رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں وَالرِّبَا الْحَلَالُ الَّذِي يُهْدِي لِيُصَابَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، اس سے مراد وہی ہدیہ ہے جس سے آپ طالب ہے کہ مجھے وہ زیادہ کی امید ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہدیۃ الرجل الشیء یرجو ان یصاب افضل منہ، اس سے مراد وہی ہدیہ ہے جو آپ امید رکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ مل جائے۔ یا آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں اس بات پہ کہ وہ میرے لیے وہ زیادہ خدمت کرے، یعنی تحفہ دے دیتے ہیں کسی بندہ کو، آپ اس سے خدمت لینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے اس لیے تاکہ وہ آپ کے وہ خدمت کرے، یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے خدمت لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سود قرار دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ نے اونٹ دیا تحفے پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں 6 اونٹ دیا۔ وہ بندہ پریشان اور ناراض تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اور یہ تقریر کیا کہ آئندہ کے لیے میں کسی سے وہ تحفے نہیں لوں گا سوائے قریشی اور انصاری اور ثقفی اور دوسی کے۔
تو مطلب جو تحفے آپ دے دیتے اور آپ کا مقصد کہ مجھے زیادہ مل جائے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود قرار دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس بندہ کو آپ تحفہ دیتے ہیں اور آپ زیادہ کے طالب ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کل غریب ہو جائے، پھر یا وہ بندہ مر جائے، پھر یا وہ بندہ کو بھول جائے، یا وہ بیمار ہیں، یعنی آپ کی شادی کے وقت میں وہ بیمار پڑے ہیں، یا آپ کے شادی کے وقت میں وہ اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، یا آپ کے شادی کے وقت میں وہ سفر میں ہے، تو آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جس میں وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کے ساتھ احسان کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں نا، نہ کہ آپ زیادہ کے خواہش مند ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سود قرار دیا۔ دوسرے ایک حدیث بھی اور صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تحفہ دیتے اور پھر دوبارہ واپسی کا وہ امید رکھتے یا وہ دوبارہ واپس لیتے ہیں، یہ اسی کتے کے مانند ہے جو اپنی الٹی دوبارہ پی لیتے ہیں اور دوبارہ کھا لیتے ہیں۔ یہ کتنے گندہ کام ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کے موقع میں تعاون کرتے ہیں تو وہ دوبارہ امید نہ رکھے کہ وہ مجھے واپس کر دے، یا غم کے حالت میں اس کے ساتھ کوئی وہ تعاون کر لیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس چیز کے وہ خواہش مند نہ بنے، ورنہ یہ اسے وعید میں اندر داخل ہے۔